لوگ آتے ہیں میرے پاس، جی میرا اپنے بچے کو کہاں داخل کراؤں، کس اسکول میں؟ میں نے ان سے ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھ سے پوچھا کس اسکول میں داخل کراؤں، میں نے کہا آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ میں ان کو نہیں جانتا تھا، کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں نے کہا کتنے سال کا بچہ؟ جی میرا بچہ مجھے یاد نہیں، بس 1 سال کا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا آپ کو ابھی کیوں فکر ہے؟ 1 سال کا آپ کا بچہ ہونے والا ہے اور آپ کو یہ فکر ہے کہ بچے کو اسکول میں کہاں داخل کرائیں؟ آپ کی گود آپ کا اسکول، بچے کا اسکول ہے۔ نہیں جی یہاں پہ ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ جی 2 سال میں تو بچہ اسکول چلا جائے گا نا۔ میں نے کہا 2 سال میں کیسے چلا جائے گا؟ 3 سال کے بچے کو آپ اسکول بھیجیں گے؟ جی یہاں پہ سارے 3 سال کے بھیجتے ہیں، سر سے تو اتارنا چاہتے ہیں والدین ان کو۔ پھر ایک دفعہ کوئی آیا، بہت پرانی بات ہے، کہ جی مجھے میں نے آپ کو مشورہ چاہیے کہ فلاں جو کنڈر گارڈن ہے، 3 سال کا بچہ کنڈر گارڈن میں جا رہا ہے، نرسری تھی یا کنڈر گارڈن تھا، 3 سال کا بچہ جا رہا ہے، اس کی اکیڈیمکس بہت اچھی ہے لیکن اس میں میوزک اور ڈانسز ہوتے ہیں، لیکن اس کی اکیڈیمک اچھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر میوزک ڈانس نہیں ہے، ذرا مجھے مشورہ دے دیجئے۔ پہلی بات، آپ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے اتنی بنیادی؟ آپ کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں؟ دل میں کھوٹ ہے نا کہیں؟ میں نے پہلی بات سوال تو ان سے یہ کیا کون سی اکیڈیمکس کی بات کر رہے ہیں کہ اے بی سی کیسے سکھائیں گے یا 1 2 3 کیسے سکھائیں گے؟ کون سی اکیڈیمکس 3 سال کی کنڈر گارڈن اور نرسری کے اندر؟ یعنی آپ کے اے بی سی یا 1 2 3 وہ 5 دن میں سکھائیں گے اور وہ 3 دن میں سکھا دیں گے کسی طریقے سے، لیکن بچے کو ناچ گانے میں لگا دو، اس کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ والدین کو فکر ہی نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت ہے، جہنم بھی ہے جنت کے ساتھ ساتھ، فکر ہی نہیں ہے ان کو، سوچتے ہی نہیں ہیں، کچھ نہیں سوچتے کس اسکول میں ہم بھیجیں، کیوں بھیج رہے ہیں اتنے بچوں کو اتنی جلدی کسی اسکول میں؟ آپ کیوں نہیں سکھاتے؟ آپ سکھائیے، 1 2 3 آپ نہیں سکھا سکتے، اے بی سی آپ نہیں سکھا سکتے، الف بات آپ نہیں سکھا سکتے، آپ سب سے بہترین استاد ہوں گے، آپ کو فکر ہے، وہ تو پیسے بٹور رہے ہیں آپ کے، آپ مفت میں بچے کو اور اخلاص کے ساتھ آپ اس کو سکھا سکتے ہیں، اس کو اور بھی بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں۔ پھر گھر کا ماحول، بچے کاپی کرتے ہیں پیرنٹس کی، اپنے ماحول کی کاپی کرتے ہیں، بالکل چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول کی کاپی کرتے ہیں۔ اگر میں ہر وقت فون لے کے بیٹھا رہوں گا تو میرا بچہ فون ڈیمانڈ کرے گا، میں ہر وقت فون پہ باتیں کرتا رہوں گا تو بچہ بھی آ کے، چھوٹا سا بچہ جیسی تھوڑا سا ہلنے جلنے کے قابل ہوتا ہے، کرال کرنا شروع کرے، وہ بھی آگے فون اٹھا کے ہیلو، وہ بھی کرے گا جیسے اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکلنے شروع ہوں گے۔ آپ کتابوں کے سامنے بیٹھے رہیں گے، بچے کا بھی دل چاہے گا وہ بھی کچھ کھول کے صفحے پلٹنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا کہ بچہ کاپی کرتا ہے پیرنٹس کی۔ ہم دین پہ نہیں چلنا چاہتے لیکن چاہتے ہیں کہ بچہ دیندار بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب نگہبان ہو، رسپانسبل ہو، تم چرواہے ہو، اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں، تمہاری بھیڑ بکریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کلکم مسئول۔ ایسا نہیں ہے کہ بچ جاؤ گے، جو ذمہ داری تم سب کی ہے ان سب ذمہ داریوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، یہ مت سوچیں کہ شاید میرے سے نہ ہو اور اس سے ہو جائے، سب سے ہوگا۔ یہ بچے ذمہ داری تھی، تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی معصوم سی جان تمہارے حوالے کی گئی تھی، اے ماں اے باپ، تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟